نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم بات کر رہے تھے صدقے کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمیں صدقہ یا ہمیں زکوٰۃ یا ہمیں خرچ جب کرنا ہو تو ہم کن پر زیادہ خرچ کریں یا ترتیب اس کی کیا ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم، ضرورت سے زائد مال خرچ کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم اس کو روک لو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا، اور گزر بسر جتنا مال رکھنے پر ہو تم پہ کوئی ملامت نہیں، اور دینے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو، اور پھر اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور جتنا مال زیادہ ہو اتنا زیادہ ہی انسان کو خرچ بھی کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فقیر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس سے شروع کرے، یعنی کہ سب سے پہلے اپنے آپ پہ خرچ کرے، پھر کچھ بچ جائے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ اپنی فیملی پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ اس میں سے بھی بچ جائے تو اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرے، اور پھر اس میں سے بھی بچ جائے تو پھر ادھر ادھر خرچ کرے۔ پھر انسان دیکھے کہ ارد گرد کسی کو ضرورت ہے تو اس کی ضرورت پوری کرے۔ اب اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے، اس میں پیسہ بھی آ جاتا ہے، پیسے کے لحاظ سے بھی انسان خرچ کرے، انسان آسانیوں کے لحاظ سے بھی خرچ کرے۔ اب آسانیاں کسی کو انسان کتنی دے سکتا ہے؟ اپنی فیملی کو، اپنی ذات کو، اپنی فیملی کو، اپنی عزیز و اقارب کو، اور پھر ہمسایوں کو، اپنے دوستوں احبابوں کو، جن کو ضرورت ہے ان کو کتنی آسانیاں انسان دے سکتا ہے۔ جسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں۔ کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق، یعنی اب ترتیب بتا دی گئی، ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کو، اور یتیموں کو، اور محتاجوں کو، اور مسافروں کو، سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ سب سے پہلے ماں باپ پر خرچ کرنا ہے، اس کے بعد اپنے قریب کے رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی، آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پر، اس کے بعد دیکھنے ہیں کہ کوئی یتیم ہے، یتیموں پر خرچ کرنا ہے، محتاجوں پر خرچ کرنا ہے، اور مسافروں پر خرچ کرنا ہے۔ اور مسافروں پہ خرچ کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسافر، کوئی سائل تمہارے پاس گھوڑے پر سوار ہو کر ہی کیوں نہ آ جائے تو اس کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤ۔ مطلب کہ وہ مسافر ہے، اس کے پاس ہو سکتا ہے کہ وہ بہت امیر انسان ہو، لیکن جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس لیمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں، ہمارے پاس ہمیں ضرورت کسی بھی چیز کی پڑ سکتی ہے، تو اس وجہ سے مسافروں پر خرچ کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بہت فضیلت رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دیے ہوئے مال کے بدلے اپنی نفسوں کو خرید لو۔ اگر تم میں سے کوئی بخل کر کے اپنا مال لوگوں کو نہ دے تو اپنے آپ سے شروع کرے، اپنی ضروریات پر خرچ کرے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے کھائے اور پہنے۔ یہ انسان کو اپنے آپ کو آسانی دینا ہے کہ انسان میں اگر اتنا مال ہے کہ انسان اس سے اپنے آپ کو آسانی دے، اپنی ضروریات پوری کرے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کھائے اور پہنے، اور اپنے آپ سے شروع کرے۔ اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی فی سبیل اللہ میں شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اسے بہت قوی اور چست پایا۔ انہوں نے کہا کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ شخص اللہ کے راستے میں ہوتا، یعنی جہاد کرتا تو بہتر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو اللہ کے راستے میں ہے،
اگر یہ اپنے بوڑھے بزرگ والدین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر یہ اپنے نفس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے کہ اسے سوال سے بچائے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر یہ دکھاوے اور باہم فخر کی خاطر بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو زیادہ مال کماؤں، کہ اس کے ذہن میں ہے کہ میں زیادہ مال کماؤں اور اس کے ذریعے لوگوں پر فخر جتاؤں، تو یہ شیطان کے راستے میں ہے۔ یعنی جب تک مال کمانے کی نیت درست ہے تب تک اس کا یہ عمل عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو صلہ رحمی کے لیے جتنا زیادہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں اتنی ہی برکت عطا فرماتے ہیں۔ رشتہ داروں پر خرچ کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے راستے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خرچ کرنے کا کہا ہے اور بہت ہی فضیلت رکھتا ہے خرچ کرنا۔ اپنے مال سے پانی کا انتظام کرنا بھی صدقہ ہے، اپنے مال سے خرید کر پودے لگانا بھی صدقہ ہے، کسی کی ضرورت پوری کر دینا بھی صدقہ ہے، کسی کا قرض ادا کر دینا بھی صدقہ ہے۔ حج اور عمرہ میں خرچ کرنا اپنے لیے یا دوسروں کے لیے، خاص طور پر اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو حج کروا دیں یا عمرہ کروا دیں۔ مسجد بنوانا یا اس میں سے کوئی حصہ ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ مسجد میں مصحف رکھنا بھی صدقہ ہے۔ طالب علموں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو آپ فیس دے دیں، کسی کے پڑھنے کا انتظام کر دیں۔ دین کے کام میں مال خرچ کرنا سنت ہے۔ بیواؤں کے لیے مکان بنانا، یتیم خانے بنوانا، ہسپتال بنوانا صدقہ ہے۔ بیمار جانوروں کے علاج کے لیے خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔